مختصر حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین و ناظرین میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سے پاک ہے لو کان نبی بعدی لکان عمر. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے. آج کا میرا جو موضوع سخن ہے جو مجھے حکم ملا تو میں اس پر کچھ بولنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تو مجھے موضوع دیا گیا تھا کہ شان عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ میرا عمر ہوتا. سمعین محترم، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بے حد شان اور عظمت عطا فرمائی. نبی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائیں کر کے مانگا. باقی جتنے بھی صحابہ کرام تھے تمام کے تمام حضور علیہ السلام کے پاس خود چل کر گئے. ان کی یہ مراد تھی کہ ہمیں حضور کی غلامی مل جائے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان و عظمت ہے کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کعبۃ اللہ تشریف لے گئے. تشریف لے جانے کے بعد خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر سینے سے لگانے کے بعد بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یا اللہ میں طرف سے کچھ نہیں مانگتا، زیادہ سوال نہیں کرتا، لیکن آج میں تجھ سے عمر کو مانگ رہا ہوں. اے اللہ تو عمر مجھے دے دے، عمر کے صدقے سے تو اسلام کو عزت بخش. تو حضور علیہ السلام دعائیں مانگ مانگ کر جسے اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ان کی شان اور عظمت کون بیان کر سکتا ہے. تو نبی علیہ السلام کی وہ دعا کہ جو غلاف پکڑ کر مانگی تھی تو مانگنے والا حبیب ہو اور رب عطا نہ کرے ایسا ممکن نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا. قبول کرنے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کی دولت عطا فرمائی. جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اس سے پہلے 39 صحابہ کرام ایمان لے آئے تھے. تو 40 کا حصہ جو مکمل کرنا تھا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا. جب آپ اسلام لانے کے بعد نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ جب ہم حق پر ہیں، ہمارا دین بھی سچا ہے، ہمارا نبی بھی سچا ہے، تو پھر ہم عبادت چھپ کر کیوں کریں؟ اس سے پہلے صحابہ کرام چھپ کر نماز پڑھتے تھے. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو سب سے پہلا سوال یہی تھا کہ یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں، ہمارا دین اسلام بھی سچا ہے، ہمارا نبی بھی سچا ہے، پھر ہم اللہ کی عبادت چھپ کر کیوں کریں؟ آج ایسا کرتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں جا کر سر عام نماز پڑھتے ہیں، آپ صرف اجازت عطا فرماتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر جو تو کہہ رہا ہے تو بالکل سچ کہہ رہا ہے، تیرے بالکل پیچھے جبرائیل امین کھڑے ہیں اور وہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کی تصدیق کرنے کے لیے رب نے کہا ہے کہ جو عمر کہہ رہا ہے یہ حق اور سچ کہہ رہا ہے.
جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی تو 40 صحابہ اکرام تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں صرف 2 تلواروں کی ضرورت ہے، ایک کو آپ میرے ہاتھ میں دے دیں اور دوسری تلوار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ 2 جماعتیں بنا لیں، 18 صحابہ میرے پیچھے ہوں گے، 18 امیر حمزہ کے پیچھے ہوں گے، 16۔ تو وہ 2 صحابہ اکرام جلیل القدر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہادر صحابی ہیں، ایک تلوار ان کو دی اور دوسری سیدنا عمر فاروق نے اپنے ہاتھ میں رکھی، چلے گئے مدینہ پاک میں جا کر اعلان کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آج سے پہلے جو کچھ ہوا میں سنتا رہا، لیکن آج میں بھی حضور علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے گھر میں ڈال دیا ہے۔ سنو، آج میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہو تو وہ میرے سامنے آ جائے، اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو تو وہ میرے سامنے آئے، اگر کسی کی ضرورت ہے تو آ کر ہمیں اس عبادت سے روکے، ہم سرعام رب کی عبادت کریں گے، حضور علیہ السلام کی غلامی کریں گے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کرنے کے بعد وہاں جماعت کروانے کے بعد سیدنا امیر حمزہ فرماتے ہیں کہ سجدے تو اس سے پہلے بھی کیے تھے، لیکن جو آج سجدے کا مزہ آیا، ایسا مزہ آیا کہ سر سجدے سے اٹھانے کا من نہیں کر رہا تھا، دل نہیں کر رہا تھا کہ آج رب کی بارگاہ سے سر کو اٹھایا جائے۔ آج اتنا مزہ آیا جب اس نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد جب واپسی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام ان کو دیکھ کر اس طرح مسکرائے کہ آپ کے چہرے پر اتنی مسکراہٹ اور خوشی کا عالم تھا کہ سیدنا عمر فاروق کو پکڑ کر سینے سے لگایا، کہا کہ عمر آج تمہیں میرا دل خوش کر کے رکھ دیا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ رب کا جو دین ہے وہ سرعام ہر لوگوں پر، تمام لوگوں پر بیان کیا جائے اور لوگ سن کر اس پر عمل بھی کریں۔ تو آج سے پہلے کبھی ہمیں اس طرح کا موقع نہیں ملا تھا، اسی لیے تو میں نے رب سے دعائیں کر کے مانگا تھا، مجھے پتا تھا کہ تو اتنا بہادر شخص ہے کہ ایک طرف ہزاروں کی تعداد ہو اور ایک طرف جو اکیلا کھڑا ہو جائے تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ 1000 لوگ 1000 وہ تیرے سامنے آ رہے ہیں، اسی لیے تو دعائیں کر کے مانگا تھا۔ تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کے لقب سے نوازا، فرمایا کہ عمر آج کے بعد فاروق ہے، کیونکہ آج